بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب علم جس کو اللہ نے تقریر کے فن میں بھی مہارت عطا کی ہو، اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی تقریر اس قدر مربوط اور جامعہ ہوتی ہے کہ اسے بغیر کسی تخفیف و اضافہ ایک مضمون کی صورت ضبط تحریر میں لایا جا سکتا ہے۔ صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے کہ لوگ اپنے اساتذہ کی گفتگو کو ذہن میں محفوظ کرتے اور پھر اسے تحریر میں لا کر آنے والی نسلوں کے لیے ایک اثاثہ چھوڑ جاتے۔ افلاطون کی اکثر کتب اس کے استاد سقراط کی گفتگو کا نچوڑ ہیں۔ اولیاء کرام اور بزرگان دین کی مجلسی زندگی میں کہی گئی باتوں کو تحریری طور پر جمع کرنے کے فن کو ملفوظہ نویسی کہتے ہیں۔ ہماری تصوف کی ساری تاریخ انہی ملفوظات سے عبارت ہے۔ وقت بدلا، عدم فرصت نے علماء، بزرگان دین، صوفیاء اور فلسفیوں کی محافل کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ صوفی بقول اقبال یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ علماء نے کاغذ قلم سنبھالا اور کتب تحریر کرنے میں لگ گئے۔ چھاپا خانے کی ایجاد نے ان کی تحریروں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا بندوبست کر دیا۔ ایسے میں بہت سے تشنگان علم ایسے بھی تھے جو کتاب پڑھنے کی بجائے تقریر کی لذت سے لطف اندوز ہونے کے ذریعے علم کے بحر بے قرار میں موجزن ہونا چاہتے تھے۔ ان کے لیے ایک عام خطیب جو گھسی پٹی گفتگو کرتا تھا وہ کسی بھی قسم کی جاذبیت نہیں رکھتا تھا۔ ان کی تلاش کسی ایسے صاحب علم کی تھی جو اپنی تحریروں کا نچوڑ عام فہم زبان میں دلنشین تقریر کی صورت بیان کرے۔ اللہ نے تحریر و تقریر پر ایسی دسترس اور ملکہ بہت کم لوگوں کو عطا کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی تحریر بھی متاثر کن ہوتی ہے اور جن کی تقریر بھی سحر طاری کر دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تشنگان کی پیاس بڑھتی ہی چلی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ تقریر کا فن مجمع باز مقررین کے قبضے میں چلا گیا اور تحریر کی دولت والے خوبصورت تحریریں لکھتے تھے مگر تقریر کے میدان سے دور بھاگتے۔ زوال کا عالم یہ تھا کہ اب کوئی ایسا انہماک سے سننے والا بھی باقی نہیں رہا تھا جو کاغذ قلم لے کر بیٹھ جاتا اور ملفوظات تحریر کرتا رہتا۔ جدید دور کی تیز رفتاری نے اس علمی تشنگی کا علاج خطبات سے نکالا گیا۔ یہ فن دراصل مغرب سے ہمارے ہاں آیا جسے وہاں ایکسٹینشن لیکچرز یعنی توسیعی لیکچر کہا جاتا ہے۔ ایسے لیکچر کسی مضمون کے ماہر سے دلوائے جاتے ہیں جو موضوعاتی ہوتے ہیں اور ان کے سننے والے بھی خصوصی طور پر ایسے منتخب کیے جاتے ہیں جو موضوع میں دلچسپی رکھتے ہوں اور صاحب لیکچر کو سننے کے لیے بھی بےتاب ہوں۔ عموماً ایسے لیکچر بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تشنگان علم کی پیاس بجھانے کے لیے منعقد کروائے جاتے ہیں۔ برصغیر میں ان توسیعی لیکچرز کی روایت علامہ سید سلیمان ندوی نے ڈالی۔ یہ وہی سلیمان ندوی ہیں جنہوں نے علامہ شبلی نعمانی کی شروع کردہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انہوں نے صرف 1 جلد تک لکھی تھی اسے 8 جلدوں تک مکمل کیا تھا۔ انہوں نے اکتوبر اور نومبر 1925 کے مہینوں میں مدراس کے لی حال میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف موضوعات پر خطبے دیے۔ ان کے سامعین میں انگریزی اسکولوں کے طلبہ اور عام مسلمان دونوں شامل تھے، اس لیے ان کے بیان میں علم کے خزائن اور آسان فہم زبان کا خوبصورت ملاپ ہے۔ یہ لیکچر خطبات مدراس کے نام سے 1926 میں کتابی صورت میں شائع ہوئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اردو میں لکھی جانے والی چند عظیم تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ جنہیں پوری زندگی لوگوں سے ایک ہی گلہ رہا کہ من اے میر امم داد از تو خواہیم میرا یاراں غزل خوانے شمار دند۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ہی داد کا طلبگار ہوں کیونکہ میری قوم نے تو مجھے فقط شاعر سمجھ لیا ہے۔ قوم سے گلہ من اسی اقبال رحمۃ اللہ نے دسمبر 1928 اور جنوری 1929 کے دوران مدراس، حیدرآباد، دکن اور علی گڑھ میں مسلم ایسوسی ایشن کی دعوت پر توسیعی لیکچر دیے جن کو ایک کتاب دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے 1930 میں شائع کیا گیا۔ ان خطبات کا اردو ترجمہ نذیر نیازی صاحب نے 1936 میں علامہ اقبال کی زیر نگرانی شروع کیا جس کا نام خود علامہ اقبال نے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ رکھا۔ اس وقت تک آڈیو ریکارڈنگ 1877 میں ہی ایجاد ہو چکی تھی مگر ابھی اپنے ابتدائی دور سے گزر رہی تھی جسے اکوسٹیکل دور کہتے ہیں، اس لیے یہ دونوں
دونوں خطبات تقریر سے پہلے تحریر کیے گئے تھے، لیکن 1925 میں مائکرو فون اور آواز کو دور تک پہنچانے والے ایمپلیفائر نے دنیا ہی بدل دی۔ اب مقررین کی ہر بات ریکارڈ کی جا سکتی تھی اور اس ریکارڈنگ کی بنیاد پر اسے ضبط تحریر میں لایا جا سکتا۔ یوں دنیا بھر میں خطبات یا ایکسٹینشن لیکچر سے بے شمار اعلیٰ پائے کی تحریروں نے جنم لینا شروع کیا۔ اس جدید دور میں اسلام کے حوالے سے سب سے متاثر کن خطبات ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے ہیں۔ یہ خطبات یا توسیع لیکچر انہوں نے 8 مارچ سے 20 مارچ 1980 کے دوران جامعہ عباسیہ موجودہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں دیے، جو خطبات بہاولپور کے نام سے چھایا ہوئے۔ بلا شبہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے مسلمان اذہان میں موجود صدیوں پرانی گتھیوں کو سلجھایا ہے۔ کتاب کا نشہ ایسا ہے کہ بار بار پڑھنے سے بھی آدمی سیر نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کے علم کی ہمہ گیریت اور لوگوں تک آسان فہم انداز میں بات پہنچانے کے فن نے اس کتاب کو بیش بہا عروج بخشا ہے۔ جامعہ عباسیہ بہاولپور کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نومبر 2016 میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ علوم اسلامیہ نے برصغیر پاک و ہند میں دینی روایت کے اولین موسس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی فکر کے امین مولانا عبدالخالق آزاد رائے پوری کے 7 توسیع لیکچرز کروائے۔ مولانا عبدالخالق آزاد رائے پوری لاہور کی قدیم کوئنز روڈ اور مزنگ چوک کے سنگم کے قریب ایک درس گاہ میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی علمی روایت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ ٹھکانہ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے تسلسل کا امین ہے۔ میں نے ان کے کئی خطبات کو یوٹیوب پر سنا اور متاثر ہو کر ان سے فون پر ملاقات کی خواہش کا اظہار بھی کیا، جو گزشتہ 1 سال کی ناسازی طبیعت کی وجہ سے آج تک پوری نہ ہو سکی، لیکن اس دوران ہمارے دوست کالم نگار اور میرے حج کے ساتھی محی الدین صاحب نے مولانا کے ملتان یونیورسٹی میں دیے گئے خطبات یا توسیع لیکچروں پر مشتمل کتاب خطبات ملتان کا بندوبست کر دیا۔ کتاب کیا ہے؟ ایک صاحب علم کے علم کا خزانہ ہے جو یونیورسٹی کے جدید علوم کے غواص طلبہ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے عہد اور اپنے بعد میں آنے والے عہد کے علماء کو متاثر کیا ہے اور ان کی چھاپ ہر تحریر اور تقریر میں نظر آتی ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ اور مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تک ایک مربوط علمی اور صوفیانہ سلسلہ تو ان کی فکر کا امین ہے ہی، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ جیسے شخص بھی اپنی تحریروں میں شاہ ولی اللہ سے بہت حد تک متاثر نظر آتا ہے۔ مولانا عبدالخالق آزاد کے ان خطبات کے موضوعات آج کے دور کے نوجوان کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے آئینہ دار ہیں، مثلا اسلام اور عدل اجتماعی، شاہ ولی اللہ کا نظریہ معیشت، نظریہ ارتفاقات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں سماجی تشکیل نو اور خاص طور پر اسوہ حسنہ اور پاکستانی معاشرے کا استحکام، مسائل اور تقاضے۔ شاہ ولی اللہ جنہیں آج کا نوجوان صرف اس حد تک جانتا ہے کہ انہوں نے برصغیر میں ہندوؤں کے مکمل غلبے کو روکنے کے لیے افغانستان کے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا تھا اور ان کی فرمائش پر اس نے یہاں آ کر مرہٹوں کے لشکر کو ایسا تباہ و برباد کیا تھا کہ اگلے 100 سال تک کسی نے دوبارہ ہندوتوا، گیروی پرچم اور گپتا بادشاہت کی دوبارہ بنیاد رکھنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ اس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے علمی کام اور علمی روایت کا جس طرح ان خطبات میں تعارف کروایا گیا ہے وہ یقیناً موجودہ اور آنے والی نسلوں پر ایک احسان عظیم ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔